آج کا قصہ ہے نبی کا صحیفہ، پہلا باب 10ویں آیت سے 17 آیت، اس میں کیسا آپ یہ حوالہ پڑھیں گے ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ قصہ ہے نبی کا صحیفہ، پہلا باب 10ویں آیت سے 17 آیت تک، صفحہ نمبر 661 661 صفحہ، جو بائبل آپ کے سامنے پڑھی ہے ضرور کھولیں۔ یہ سال نبی کا صحیفہ پہلا باب 10ویں سے 17 ہے۔ آج کا دوسرا باب ابراہیم کے نام مقدس پولس رسول کا خط، 11واں باب پہلی آیت سے 6 آیت، عبرانیوں 11واں باب پہلی آیت سے 6 آیت، صفحہ نمبر 219۔ اس پیسج کی قانون عبرانی کا خط، ہارون کی بڑی خدمت ہے، یہ بورڈ پہ عید ضرور حوالہ جات یہی لکھتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، تو اس نے خود قبول کیا، اور جو لوگ خدا کی گھر کی خدمت کرتے ہیں پھر خدا انہیں سے خدا دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 219 عبرانی 11واں باب پہلی آیت سے 6 آیت تک، پھر ہمیں گیت گائیں گے، دل کے داغ کو دھوئے گا، بڑے داغ ہمارے دلوں میں ان دنوں ہارٹ اٹیک بڑے ہو رہے ہیں، ذرا دھیان سے رہنا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ آپ لوگوں نے دل میں بڑی چیزیں رکھی ہیں۔ ہم اپنے بھائی شہباز کے لیے دعائیں یاد کرتے ہیں، میں دوسرے دنوں دیکھی پرابلم ہوئی، دوال سوال ہے، ہم دعا کریں کہ خدا مجھے صحت کا بخشے۔ میں آپ کسی بھی وقت مجھے رات کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس لیے آج ہی قبولیت کر دینا ہے، آج ہی نجات کر دینا ہے، اسی پر ایمان لائیں۔ پھر ہم یہ گیت کہیں گے کہ دل کے داغ کو دھوئے کون، لہو جو کہ کروس سے جاری ہے۔ مقدس لوکا کی بات لکھی گئی انجیل 12واں باب 32 سے 40 میں ہے، انجیل مقدس کا حوالہ گیت کے بعد ہوگا، تو خاتون پڑھے دونوں زبانوں نے لے لیا ہے پیسے۔ صفحہ نمبر 66 صفحہ مقدس لوکا کا انجیلی بیان 12واں باب 32 سے 40 میں ہے، جو اس میں تو خطور بھی نہیں بیٹھے، واہ ایک ہی خطور ہے، وہ پوری خطور نے اول ہے۔ چل آپ پڑھیں گے، میرے پاس سچا ایک ضروری اشارہ ہے۔ ہم مسٹر مسز پیغام دیا تھا، اور دعا کریں خدا آپ کو، آپ کے ہسبینڈ کو، بیٹی کو صحت تندرستی دے۔ صدوم کے حاکموں، خداوند کا کلام سنو، اے عمورہ کے لوگوں، ہمارے خدا کی شریعت پر کان لگاؤ۔ خداوند فرماتا ہے، تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ میں مینڈوں کی سوکھتی قربانیوں اور فربہ بچوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں۔ جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو رو دو؟ آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، بخود سے مجھے نفرت ہے۔ نئے چاند اور سبت اور عیدی دماغ سے بھی، کیونکہ مجھ میں بد کرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر بار ہیں، میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا، ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا۔ تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں، اپنے آپ کو دھو
अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बदफेरी से बाज आओ, नेकोकहानी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। कलाम के पाक कलाम के पढ़ने और सुने जाने पर इसकी ईमान की उम्मीद हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत, क्योंकि इसी की बाबत बुजुर्गों के हक़ में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बना, ये नहीं कि जो कुछ नज़र आता है ज़ाहिरी चीज़ों से बना। ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी के लिए खुदा के लिए गुजरानी और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नज़रों की बाबत गवाही दी और अगरचे वो मर गया तो भी उसी के वसीले से अब तक कलाम करता है। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूँकि खुदा ने इसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक़ में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने ताल्लुकों को बदला देता है। खुदा उनके ज़िंदा पाक नाम का बड़ा नाम सबके लिए।
انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے۔ مقدس لوکا کی لکھی گئی انجیل 12واں باب 32ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک۔ اے چھوٹے گلے نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے۔ اپنا مال ثواب بیچ کر خراب کر دو، اور اپنے لیے ایسے بٹے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا، جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا، کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ تمہاری کمریں بندی رہیں، تمہارے چراغ جلتے رہیں، اور تم ان آدمیوں کی مانند بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہوں کہ وہ شادی میں سے کب لوٹے گا، تاکہ جب وہ آ کر دروازہ کھٹکھائے تو فوراً اس کے واسطے کھول دیں۔ مبارک ہیں وہ نوکر جن کا مالک آ کر ان کو جاگتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ کمر باندھ کر انہیں کھانا کھانے کو بٹھائے گا اور پاس آ کر ان کی خدمت کرے گا، اور اگر وہ رات کے دوسرے پہر میں یا تیسرے پہر میں آ کر ان کو ایسے حال میں پائے تو وہ نوکر مبارک ہیں۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقد لگنے نہ دیتا۔ تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا سب کے لیے بات کرتا ہے۔ آمین۔ رکھتا ہوں ایک بات پر سب بولیں گے۔ اپنے آپ سے معلوم، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مصنوعی بلکہ معلوم، اس کا آپ کا ایک ہی جو ہے، اس کے وسیلہ سے کچھ چیزیں بنی، وہاں آنے کے لیے ہمارے نجات کے واسطے آسمان پر سے گرایا، اور اس کی قدرت سے کمالی مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا، اور اس کے اپنے ہمارے لیے مصنوعی ہوا، اس نے اٹھایا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن آپ نبیوں کے باوجود جیتا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور باپ کے اندر بیٹھے جلال کے ساتھ زندوں اور عبادت کے لیے بلانے والا ہے، اس کی سلطنت پر اور میں ایمان رکھتا ہوں اس پر جو خدا کو زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے سے ساتھ ہے، اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ بسنے کی تعظیم ہوتی ہے، وہ نبی سے بات بولا، میں ایک پاک عام سیدھی کلیسیا پر ایمان رکھتا ہوں، میں ایک بپتسمہ جو گناہوں کی معافی کے لیے اقرار کرتا ہوں، اور اردو کیا آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں۔ آسمانی باپ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو بیماری کی حالت میں ہیں، ان پر صحت دے تندرستی دے، جو غمزدہ ہے انہیں تسلی اطمینان عطا فرما، جو بیرون ملک ہے انہیں وہاں خیر و خوش رہے، ان کی حفاظت کی نگہبانی کرے، اپنے خادم کے روح میں اپنا کلام ڈال، دعا تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ جماعت بیٹھ جائے۔ خادم ہوتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں اور دعا ہوں کہ آج کا دن آپ سب کے لیے برکت کا باعث کرے۔ ہر دن جو دن خدا آپ کو دیتا ہے، ہر گھڑی جو خدا آپ کو دیتا ہے، یہ غنیمت ہے آج کا دور، حادثاتی دور ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، وبائیں ہیں، ان ساری باتوں سے، ان ساری مشکلات سے جب خدا مجھے اور آپ کو بچا لیتا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ شکر گزاری کیا کریں۔ میرا ہر دفعہ یہ فکر آپ کے لیے ضرور ہوتا ہے، اپنے لیے بھی شکوہ نہ کریں،
شکر کریں. کیا کریں؟ شکر چھوڑ دیں, شکر گزاری کیا کریں. چلو سیلاب کی وجہ سے ٹی وی میں آپ دیکھتے ہوں گے نوجوان لوگ, بزرگ لوگ, بچے سیلاب میں بیٹھ گئے. یہ لوگ تو مل ہی نہیں رہے. آپ لوگ صحت و تندرستی میں اب شکر کیا کریں اس کا. آج کا جو حوالہ ہے آپ نے اس پہ غور کرنا ہے. پرانے اہنامے کا حوالہ نکالنا, یہ سارے کیسے ہوگا. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا اس وقت جب خدا نے اپنے بندہ خادم عیسیٰ نبی کو اس بڑی عظیم خدمت کے لیے چنا, اس وقت بھی لوگ دکھی تھے. اور میرا اور آپ کا یہ جو دور ہے دکھوں سے بھرا ہوا ہے, دھوکوں سے بھرا ہوا ہے. دھوکا ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ, نہیں ہوتا. اب یہ ریٹائر نہیں ہے نا, باقی اب ان کا حق ہے انہیں پینشن جلدی ملے. بہت چکر لگائیں گے, نہیں ملے گی جلدی, رشوت دے گی, پیسے دے گی, پھر ٹائم لگے گا. دھوکہ ہمارے ساتھ زندہ مثال دے رہا ہوں. آپ کسی کے پاس کوئی چیز ٹھیک کرانے کے لیے لے جائیں, چھوٹی سی چیز خراب ہوگی, وہ 4 چیزیں کہے گا خراب ہے, وہ ٹھیک ہوگی, ٹھیک کر کے دے دے گا کہ وہ بھی ڈال دے. دھوکہ ہے. دکھوں سے بھرا ہوا یہ دور, دھوکوں سے بھرا ہوا یہ دور, ذلتوں سے بھرا ہوا دور. عزت کوئی نہیں, لیکن اس کی عزت ہے جو عزت کرتا ہے. جو نہیں کرتا اس کی بھی نہیں ہوتی. دھوکہ دیتے ہیں ہم, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. ذلتوں کا دور, پشیمانیوں کا دور. اگر ضمیر زندہ ہونا بندے کا, جب کوئی غلط بات کام کوئی بھی چیز میں کرتا ہوں, وہ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے. آپ سب کی ضمیر ایسے ہے, اثر ہو یا نہ ہو مجھ پر آپ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دور پشیمانیوں کا دور, نادانیوں کا دور, بے رحم سچائیوں کا دور. آپ سمجھ رہے ہو کہ دوسرا بندہ آپ کے ساتھ سچ بول رہا ہے, لیکن وہ سچائی کی بات نہیں, بالکل سچائی کی بات نہیں تھی. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے, وہ کہہ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ سچائی جو آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہے وہ بے رحم ہوتی ہے, اس میں کوئی رحم نہیں ہوتا. اخلاقی برائیوں کا دور. میری چھوٹی چھوٹی باتیں اتنا نوٹ کیا کرے, دہرایا کرے. میں شراز کے لیے, اس کے بیٹوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. وہ گھر میں جا کے ہم ایک دن ان کے گھر دعا کے لیے گئے, تو جو میسج سنڈے والا تھا اس نے اپنے گھر میں جا کے دہرایا. چھوٹا بچہ, لیکن نیا رہا ایسا نہیں کرتے. ہم گیٹ سے باہر جلدی دور کر. میرا آج کے دور میں جتنی اخلاقی برائیاں ہیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں, اور وہ دور جس میں یہ سایہ کو خدا نے چنا, وہ والا نکالا آپ نے. پڑھے کھولے, جس آیت سے شروع کیا گیا میں اسی آیت سے شروع کروں گا. خدا اپنے بندہ عیسیٰ کے وسیلے سے کہتا ہے اے صدوم کے حاکموں, خدا کا کلام سنو. حاکموں کو بھی خدا کا کلام سننے کی ضرورت ہے. مذہبی لیڈروں کو, سیاسی لیڈروں کو, کاروباری لوگوں کو, دفتر میں کام کرنے والے لوگوں کو, یہ چھوٹے بچوں کو, نوجوانوں کو. کوئی بچہ موبائل کے ساتھ نہ کھیلے, میری باتیں سن رہے, وہ پیچھے ہے. میں اکیڈمی میں سب کو دیکھ رہا ہوں. پورا دھیان خدا کے کلام کی طرف دے. یہ کلام میرا نہیں ہے, خدا کا کلام ہے. خدا میرے وسیلے سے آپ تک پہنچا رہا ہے. خدا نے عیسیٰ نبی کے وسیلے آپ تک اور اس دور کے لوگوں تک یہ کلام پہنچایا. اور آج خدا آپ کے لیے یہ پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے یہاں مجھے کھڑا کیا. خدا نے, کسی انسان نے نہیں کھڑا کیا. سن لیں, جو لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ تسی سارے خادم ہو, میں نہیں آپ کا خادم بھائی, اور میں تو خدا کا خادم ہوں. اس نے یہاں کھڑا کیا ہے اور اس نے مجھے کہا کہ میں یہ
اے ملک لوگوں ہمارے خدا کی شریعت پر کام لگاؤ. خداوند فرماتا ہے تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام. برائیاں اتنی کرتے ہو سدوم اور عمورہ کے لوگوں, ہدیے بھی دیتے ہو, مجھے آپ کی ان ہدیوں سے کوئی غرض نہیں ہے, کوئی کام نہیں. آپ تو دکھاوے بھی نہیں دیتے. یہ دفعہ بھی دے کے نا کچھ اور کرتے ہیں, میں نے تو دے دی ہے بھائی فلاں کو ملتا ہے. یہ دفعہ چٹی پر کر دیا, صاحب بھی مانگتے ہیں, اس سے مانگا کرے بھائی جس کو دیتے ہیں. اے سدوم اور عمورہ کے لوگوں, اے حاکموں, خدا کا کلام سنو. مجھے تمہارے ذبیحوں پہ جو آپ ذبح کرتے ہیں, جو قربانیاں دیتے ہیں, جو شکر گزاریاں دیتے ہیں, مجھے ان سے کیا کام. میں مینڈوں کی سوکھتی قربانیوں سے اور فرما بچھڑ کی چربی سے بیزار ہوں. اور بیلوں, بھیڑوں, بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں ہے. بھیڑ, بکریاں, جانور جو بھی آپ قربان کر رہے ہیں, مجھے ان سے کیا غرض ہے. میں کہتا ہوں آگے نہیں چلو. عجیب بات ہے. وجہ کیا ہے؟ ناراضگی کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ جو خدا کہتا ہے وہ کرتے نہیں ہیں, دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. سدوم اور عمورہ کے حالات آج کے حالات جیسے ہیں. جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو. روندنے کا مطلب آتا ہے اگر فصل تیار ہو رہی ہو تو بہت جانور, کتے, دوسری چیزیں جا گیا سے لیٹے وہاں پہ روندتے تھے, خراب کر دیتے ہیں. تو خدا کہتا ہے آپ میری بارگاہوں کو روندتے ہیں. آپ کی نیتیں فرق ہوتی ہیں, آپ کی سوچ فرق ہوتی ہے, آپ کے جذبات نیگیٹو منفی ہوتے ہیں. سجدوں میں بھی دوسروں کی برائیاں سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ خدا کا کلام ہے. اور آج کے دور کا انسان ایسا ہے, ہم لیڈر بھی ایسے ہی ہیں. دیکھیں خدا کے کلام میں جب آپ آتے ہیں میری بارگاہ کو روکتے ہیں, آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا. آئندہ کو باطل ہدیے وہ ہوتے ہیں جو دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں. باطل ہدیے وہ ہوتے ہیں جو حلال کی کمائی والے نہیں ہوتے. وہ میرے لیے نہ لانا. یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے باطل ہدیے نہ لانا. مجھے پسند نہیں ہے. بخور سے مجھے نفرت ہے. نئے چاند اور سبق عیدی جماعتوں سے بھی, کیونکہ مجھ میں بد کرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں ہے. عیدہ بناؤ, جو مرضی کرو, لیکن کردار ٹھیک نہیں ہے. یہ خدا کا کام کیا ہے, مجھے کیا ہے, آپ کو کیا ہے. جب آپ یہ ساری چیزیں پیش کرتے ہیں, کردار ہی ٹھیک نہیں ہے, تو ان چیزوں کا مجھے کوئی فائدہ نہیں. اس حال سے کہا کہہ دے لوگوں کو, حاکموں سے بھی آج کے حاکموں کا کیا حال ہے دیکھ لیں. آپ اپنے ملک میں دیکھیں, ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو لوگ ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا گھر تباہ جاتا ہے. خداوند میں گھر کاٹ دیتا ہے. جو دوسرے کے لیے گلا کھولتا ہے خود ہی گرتا ہے. جو مرضی کریں, مجھے آپ کی بد کرداری کے ساتھ یہ جو عیدوں کی ساری خوشیاں یہ وہ مجھے برداشت نہیں ہے. میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں, تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے. وہ مجھ پر بھار ہیں, وزن ہیں, بوجھ ہیں. میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے اپنے آپ کو تبدیل تو کر رہا, پہلے کردار تو ٹھیک کر لو, گفتگو تو ٹھیک کر لو, کام تو صحیح کر لو, دھوکہ تو نہ دو, پریشان تو نہ کرو دوسروں کو, دکھ تو نہ دو, پشیمان تو نہ ہو. اگر پشیمان ہوگا تو اپنے آپ کو درست کرو. غیر اخلاقی باتیں چھوڑیں. اے سدوم اور عمورہ, وہاں پہ عروج پہ گناہ آج بھی عروج پہ ہے. جہاں جس
جس علاقے میں, جس شہر میں ایسے کام ہوں گے, آسمان سے آگ برسی تھی سدوم اور عمورہ پر. پتا ہے سب کو پتا؟ کسی انسان نے وہ آگ نہیں لگائی تھی, آسمان سے آگ برسی تھی, کیونکہ لوگ خود غرض ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے تھے, ایک دوسرے کی بےعزتی کرتے تھے, بدفعلی کرتے تھے, غلط کام کرتے تھے, چھوڑتے نہیں تھے. خدا کے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے. خدا کے لوگ آئے لوط کے گھر میں, خدا نے اپنے بندے بھیجے تھے, فرشتے تھے وہ, خوبصورت تھے وہ. خدا نے اپنے خادموں کو بھیجا, دے کے پیغام بھیجا کہ تمہیں توبہ کرنے انسان بن دو. انہوں نے کہا انسان نہیں بننا. انہوں نے پھر وہی غلط کہا. خدا نے آسمان سے آگ برسائی, کوئی چیز نہیں بچی, راکھ ہو گئے. تو خدا کی طرح میں دیکھا جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے ایسے حالات میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا. ہاں, جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا. کھاڑو رو بھی کرے, کھا اونچی آواز بھی کرے, چلا کے کرے, جیسے مرضی کرے, میں تمہاری دعاؤں کو نہیں سنوں گا. اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا, کردار کو ٹھیک نہیں کیا. لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت سے رہے گی, دوسروں کو عزت نہیں دی, اپنی عزت کی خاطر, اپنی بابا کی خاطر آپ یہ کام کرتے ہیں. اس لیے میں تمہاری دعا نہیں سنوں گا تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ بڑا دعا ہوا آدمی, یہ بڑا دعا ہے. میں تمہاری دعاؤں کو نہیں سنوں گا. دعا پہ دعا کرے, میں نہیں سنوں گا. کیوں؟ تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہے. تمہارے ہاتھ تو قتل کر کے خون بہا کے خون آلودہ نہیں بنتا. جب آپ کسی کے خلاف کو بات کرتے ہیں, جب آپ کسی کو دکھ دیتے ہیں, جب آپ کسی کی بے عزتی کرتے ہیں, جب آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں, آپ کے ہاتھ خونی ہیں, خون آلودہ ہے. خدا کو میرے ہاتھوں سے, آپ کے ہاتھوں سے نفرت ہے. اپنے آپ کو دھو. اب یہ یہاں پہ ایک میسج ہے. خدا کا بندہ یہ سارے لوگوں کو کہتا ہے, سدوم اور عمورہ کے لوگوں کو بھی کہتا ہے, آپ کو بھی کہتا ہے, لیڈروں کو کہتا ہے, مجھ جیسے لوگوں کو بھی کہتا ہے, اپنے ہاتھ دھو لو, چنگی طرح دھو دے میری گھر صفائی, مینوں کر تو پاک صاف تے بخش تے سب برائی جو میری اور آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہے, سب میں پائی جاتی ہے. اپنے آپ کو دھو, اپنے آپ کو پاک کرو. جس کہنے کا فائدہ یہ ہو کہ میں اور آپ اپنے آپ کو پاک کریں. اگر نہیں کرتے کوئی کرتے. اپنے آپ کو دھو, اپنے آپ کو پاک کرو, اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو. میری آنکھوں کے سامنے سے ان سارے کاموں کو دور کرو. پھر خوشحالی ہوگی, پھر آپ کے گھروں میں برکتیں ہوں گی, پھر آپ کی دعائیں سنی جائیں گی. آپ چپکے سے کونے میں بیٹھ کے دعا کریں گے, میں اپنی دعا کو سنوں گا. اونچی کرنے کی ضرورت, لوگوں کے سامنے نہیں کرنے کی, دکھاوے کی دعا نہیں. میں تمہاری دعا کو سنوں گا بشرطے کہ آپ اپنے آپ کو دھو, اپنے آپ کو پاک کرو, اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو. اگر آپ نے اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں سے دور نہ کیا تو میں تمہیں دور کر دوں. دیکھوں گا بھی نہیں. خدا پاک ہے, وہ میرے رب کی طرح کو دیکھ بھی نہیں سکتا. میری آنکھوں سے ان چیزوں کو دور کرو. بد فعلی سے باز آؤ. بہت زیادہ بد فعلی سدوم اور عمورہ میں تھی, آج پوری دنیا میں ہے, پوری دنیا میں ہے. جن کو ہم مسیح ملک کہتے ہیں نا, وہاں بہت زیادہ. انہوں نے قانون بنا دیا کہ یہ جائز ہے. آپ کی بس سے مشکلات نہیں ہوگی, موبائل نہیں رہیں گی, دکھ نہیں ہوگا, طلاقیں نہیں ہوگی, لڑائیاں نہیں ہوگی, جھگڑے نہیں ہوگی, خود غرضی نہیں ہوگی. سبب یہ ہے. مجھے آپ کو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ میں آپ ان باتوں سے باز آئیں اور ان باتوں کو خدا کی نظروں سے دور کریں. نیکوکاری سیکھو. نیکوکاری اب تو تعلیم دیواروں پہ لکھا جاتا ہے کہ سادہ سا کچا سا اسکول تھا جہاں میں پڑھتا تھا, تو دیوار پہ لکھا ہوتا تھا
नेकी कर। उसको तो नहीं समझ आती थी ये क्या काम था। मेरी और आपकी नेकियां, मेरे और आपके अच्छे काम, मेरी और आपकी दूसरों को हौसला अफजाई देना, मेरा और आपको दूसरों के लिए तरक्की के लिए पुश करना, पुष्टपनाही करना, हौसला अफजाई करना, मेरे और आपकी ये काम दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना, मुश्किलात पैदा न करना। नेकी करो यार, अगर नेकी कर रहे तो दरिया में तो डाले भाई वजह तो नेकी सामने होनी चाहिए। आप समझ जाएंगे इतने सालों से, इतने सालों के बाद जाकर तो द्वारों को क्यों निकाल। अगर आप नेकी करें दरिया में डालें तो फिर जब आपको पे मुश्किल होगी, जब तूफान आएगा, जब आपकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी, जब आपके घर में लड़ाई चल रहा होगा, बरकतें उठ जाएंगी, मुश्किलात होगी, तूफान आ जाएगा। इन दिनों में आप कश्तियाँ देख रहे हैं, जहाँ शराब होता है वहाँ फौजी भी लेके जाते हैं, कश्ती लोगों को निकालते हैं। समुद्र में जो पकड़ रहे होते हैं मछलियाँ, वो कश्तियों में बैठते हैं और एक दूसरे दिन में बरात को जा रही थी, वो कश्तियों में ज़्यादा लोग थे, वो ज़रूरत से ज़्यादा बैठ गए थे। भाई अगर कश्ती में 30 लोग बैठे, 30 को टाइम से हो तो ना बैठाए, कितनी अकल है आप लोगों में। ज्यादा लोग बैठे, कश्ती डूब गई। तो लिखा है नेकी करो, फिर जब तूफान आएगा, जब मुश्किल आएगी तेरी जिंदगी में, वही तेरी नेकी तेरे लिए ऐसी कश्ती बन गई कि तूफान से भी तुझे बाहर लेगा, तुझे बचाएगी, तुझे आजादी दे देगी। और वही नेकी जो तुमने की होगी, नए काम किया होगा, अच्छे काम किए होंगे, किसी को बचाया होगा तो फिर भी बचाएंगे ना, खुदा फिर भी बचाएगा। वही नेकी तेरे लिए वहाँ पे कश्ती बढ़ती है। और ऐसी कश्ती जिसमें शराब नहीं होता, जिसमें पानी नहीं जाएगा, डूबेगी नहीं। तो पान आ गया था, यीशु जी में बैठे सो रहे थे, कश्ती ने स्कूलें खानी शुरू कर दिए तो इतनी कमजोर, उसके शागिर्द चिल्लाने लगेगा, उस्ताद हम तबाह हैं, तूफान आ गया। यीशु पूछा और उस तूफान को डांटा, तूफान दाऊद खुदा ईसाई सीने से कहता है बदफेरी दूर करो, नेककारी सीखो, इंसाफ के तालब हो या इंसाफ करो। हमारे मुल्क में कहाँ इंसाफ? मजलूमों की मदद करो। हम मजलूमों की मदद करने की बजाय आज का दौर क्या, हम उनकी चीजें छीनते हैं, उनकी जायदाद पर कब्जे करते हैं, उनके घरों में कब्जे करते हैं। तो आपने मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हम हर रोज का दिन देखभाल करते हैं। बेवा कानून थी और लोगों ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, 2 नंबर रजिस्ट्री बना। आज तो कैसे सुकून होगा, कैसे अमन होगा? ऐसे के हाकिमों, ऐ लीडरों, खुदा का कलाम सुनो, अपने आप को धो, अपने आप को पाकर इन कामों को जो तू करता है इनसे बात आ, ताकि मैं तुझे बरकत दूं, तेरी हिफाजत करूं, निगहबानी करूं। और ऐसा होगा कैसे? जो इब्रानी के साथ में बातें लिखी हैं वो ईमान से होता है, मेरा आपका ईमान नहीं होता। हम ईमानदार हैं, कहते हैं मेरा ईमान है, लेकिन हमें शक रहता है, ईमान अपने ईमान पर शक रहता है। ईमान का इकरार हर बात करते हैं, अपने पिता पढ़ते हैं, लेकिन ईमान में कमजोर, ईमान में शक। किसी चीज के लिए दुआ करते होगी नहीं भाई, अगर आपने कर लिया तो मेरे खुदा तो कार होगा। इतने कमजोर के ईमान है, मेरा आपका ईमान कमजोर है। यहाँ पे चंद बातें लिखिएगा, जाके पढ़ना। 11वां बात इब्रानियों, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ये मतलब लिखा है ईमान का, जो मुझ में आप में नहीं है, गौर से सुने। ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है, जिस चीज का उम्मीद रखते हैं कि ऐसा होगा, एतमाद करें, यकीन करें, भरोसा करें। जब नहीं करते तो वो चीज पूरी नहीं होती।
پھر وہ دعا ہی پوری ہوگی. پھر آپ کا ایمان کمزور ہے. ایمان کا مطلب امید کی ہوئی چیز پر اعتماد کرنا اور اندیکھی چیزوں جو دیکھی بھی نہیں ضرور. کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی دعائی دی ہے. بزرگوں کے نام سامنے خدا کے کلام میں لکھا ہے ایمان جس سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ آنے والا خدا کے کہنے سے بنے. یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ساری چیزوں سے بنا ہے, خدا نے بنایا. ایمان ہی سے حابل, ایمان ہی سے حابل نے قائم سے افضل قربانی خدا کے ذکر گزرانی اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی. حالانکہ چھوٹا تھا, حابل اور قائم بڑا تھا اور حابل آدم کے بچے, لیکن ایمان جس کا تھا اس نے قربانی خدا کے حضور ایمان کے ساتھ کی, شکر گزاری کے ساتھ کی. خدا نے اس کی قربانی کو قبول کر. بھائی کو حسد ہو, بھائی اس کو ایسے مار دیا. آج کا دور بھی ایسے ہے, حسد نہ کرے. اگر بچے کامیاب ہوتے ہیں دوسروں کے خوش ہوں, اپنے بچوں کو دلوا. اگر نوجوان کسی کو موقع ملتا ہے کہ باہر جانے کے لیے پڑھنے کے لیے, حسد نہ کرے, شکر کرے, اپنے بچوں کو محنت کریں. جب آپ خوش ہوں گے کسی کی ترقی پر, کسی کی سرفرازی پر خوش ہوں گے, خدا آپ کو بھی سرفرازی دے گا, خدا آپ کے بچوں کو بھی ترقی دے گا. شرط کیا خوش ہوں, کیونکہ خدا میری اور آپ کی خوش دلی کو دیکھ کر میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ سلوک کرتا ہے. ہم کئی کام کرتے ہیں لیکن خوش دلی سے نہیں کرتے, لاچاری سے کرتے ہیں, دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. خوش دلی سے کریں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی. اگرچہ وہ مر گیا, حابل مر گیا, اس کے بھائی نے مار دیا, تو بھی اسی کے وسیلے سے اب تک کلام کرتا ہے. ایمان ہی سے ہم کو اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دے. ابراہیم ایماندار کا باپ تھا. اس پورے حوالے کو جا کے پڑھ دینا. ایمان ہی سے ہم کو اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دے. چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا, اس لیے اس کو پتہ ہی نہیں چلا, پتہ ہی نہیں ملا, کیونکہ اٹھائے جانے سے پیش اس کے آدمی کی گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند ہے. کاش میرے اور آپ کے جانے کے بعد بھی تو لوگ کہیں کہ بھائی خدا کو یہ پسند ہے, اس لیے کہ اس کے کام اچھے ہیں, اس کا کردار اچھا ہے, اس کی گفتگو اچھی تھی, اس نے اچھے کام کیے ہیں. جب خدا کو کوئی چیز پسند آتی ہے تو پھر خدا اسے سرفراز دیتا ہے. بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ کا ایمان کمزور کو پسند کرے آپ, اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان آنا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دینا چاہتا ہے. پھر پڑھیں یہ الفاظ, اس کے بعد ختم کرو. اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا. آپ اچھے کام کریں, اچھا بدلا ملے گا. اچھی گفتگو کریں, اچھا بدلا ملے گا. نیک کام کریں, نیک بدلا ملے گا. کسی کی ترقی چاہیں آپ کی ترقی ہوگی, کسی کی بدنامی چاہیں آپ کی بدنامی ہوگی. کسی سے دھوکہ کریں آپ سے ہوگا, کسی کی عزت کریں آپ کی عزت ہوگی. میری یہ دعا ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو اور اس ملک کے رہنے والے ہر ایک شخص کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کے وسیلے سے آپ کو بدلے. ہم دعا مانگیں, آپ مجھ سے کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں, دعا کیا کریں. چل لڑکا آج کے کلام کے سبب سے اپنے لوگوں کو برکت دینا اور کلام کے سبب سے ہم سب کی آواز کو سننا. اے خداوند اپنے بندہ کو اور آگے بڑھنا سکھا. تیرے کلام کی وسعت میں تیرا بندہ بڑھتا جائے اور دیگر زندگیوں کو سکھانے والا بڑھے. اور خداوند تیرا شکر ہے کہ تو ہمیں سکھایا کہ ایس صدوق کے حاکموں یا عمرہ کے لوگوں آج جو ہم ہی ہیں
जिंदगियों पर गौर करें। खुदावन और हर एक को चढ़ा देते अपनी अपनी जिंदगियां तेरे लायक बनाए और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। सारा कुछ तेरे बेटे यीशु मसीह नासी के नाम से खुदा बाप की हजूरी से दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। तखिए खुदा हमें
سے اقتصادی علمی فروغی کے ساتھ تیرے آگے چھپ کر اپنے ہدیے نظرانے شکر گزار کی طرح ضرور گزارتے ہیں. اپنا ہاتھ بڑا ہم سب کو بھی اپنے ضرور قبول فرما. ان ہدیوں کو اپنے ضرور قبول فرما. دینے والوں کو برکت دے. اس سائے میں گھس سکو. ان کی روٹی پانی کو برکت ڈال. کسی چیز کی کمی نہ ہو. آنے والے وقت میں تو ہم سب کو بھی اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ ہدیہ تیرے جلال کے لیے استعمال. خدا باپ بھیجو اور ان کے نام سے جو مائیں بیٹھ تیرا بدن بن جائے کیونکہ تیرے سیدھے سے ایک ہی میں باپ کے پاس ہم سب کی رسائی ہوتی ہے. خدا تمہارے ساتھ ہو. آپ اپنے دل آدمی بالا پر لگاؤ. ہم اپنے خدا کا شکر کریں. یہ نہایت واجب و مناسب اور ہم سب پر فرض بھی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری شکر گزاری کریں. اے خدا مقدس باپ قادر بزرگ اور نزدیک خدا، ہم تیرے بیٹے اپنے نجات دہندہ خدا جس مسیح کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. آج جماعت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. سینٹ جان سٹریٹ کی کلیسیا کے فرد کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ڈائسٹر فرائیبل کے لیے، بشپ آف فرائیبل کے لیے، لیبرل کانفرنس اور تمام بشپ صاحبان کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. حاضر جماعت کے لیے اس واسطے فرشتوں اور مقرر فرشتوں کو آسمانی گروہ کے ساتھ مل کر ہم تیرے جلوے نام کی حمد و تعظیم کرتے ہیں اور ہمیشہ یہ تیری ستائش کرتے ہیں. قدوس قدوس رب القدس آسمان زمین کے جلال سے اے خدا تعالیٰ تیرا جلال مبارک ہے وہ خدا کے نام سے آیا ہے. واقعی قدوس واقعی مبارک ہے تو آیا آسمانی باپ جس نے اپنی بڑی شفقت سے انسان کی طرف اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح کو بخشا کہ وہ ہمارا فدیہ دینے کے لیے اس لیے پر موت دوبارہ کرے. اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر چاہ کو جان کے گناہوں کی پوری کامل اور کافی قربانی نظر معاوضہ دیا. ہم اس کے دکھ اور موت کو تیرے سامنے یاد کرتے ہیں. تو اس کی قربانی کو یاد کر کے ہم سب پر رحم کر. غم زدہ خاندانوں پر رحم کر. بے روزگار لوگوں پر رحم کر. بے اولاد لوگوں پر رحم کر. ہم سب پر رحم کر. حاضر جماعت پر رحم کر. اس ملک پر رحم کر. سیلاب زدگان پر رحم کر. اسی کے وسیلے سے جس نے ہم کو فرمایا جب تک میں کرنا ہوں تو میں صحیح کرتا ہوں. جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی، شکر کر کے توڑی، اپنے شاگردوں کو دیکھ کر کہا لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے یہ تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یادگاری میں ایسا کیا کرو. اس طرح کھانے کے بعد پیالہ بھی اس کا ہاتھ میں لیا، شکر کر کے ان کو دیا، کہا کہ تم سب اس میں سے پیو کیونکہ نیا کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور گدیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. جب کبھی پیو میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو. جس طرح ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کو حکم دیا اور ہمیں سکھایا، آئے ہم سب مل کر کہیں اے ہمارے بابا تو آسمان کا تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. ہمارے یاد پر ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے کسی پر ہم کو معاف کرتے ہیں اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں بلکہ برائے سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں. آئے ہم خدا کے میز کے پاس آنے کی دعا مل کر اے رحیم خدا ہم اپنی راستہ بازی کرتے ہیں بلکہ تیری منع اور بڑے رابطے پر بھروسہ کرتے ہیں. پھر اس میز کے پاس آنے کی ضرورت کرتے ہیں. ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے کرتے ہیں، لیکن وہ خدا ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے. اس لیے کریم خدا یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ گناہ جسم اور روح اس کے نہایت پیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کی جائیں اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسیں. وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت. اے خدا کے بندے
तुझे दुनिया का गुनाह उठाने जाता है। ऐ खुदा के बड़े यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठाने जाता है। ऐ खुदा के बड़े यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठाने जाता है। आए हम भी एक दूसरे के लिए खुदा से इत्मीनान मांगे और एक दूसरे को कहें कि खुदा आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदा आपको बरकत दे। हारून आप सामने आ जाएंगे घुटने टेक माइक में। मैं खुदा का खादिम होते हुए आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग खुदा के घर की खिदमत करते हैं, खुदा उन्हीं सरफराजी होता है। ये जवान बगैर कहे खुदा के घर की खिदमत करता है, इसलिए आज हम खुदा के खादिम होते हुए इसको डेडिकेट करना चाहते हैं, मसा करना चाहते हैं कि आइंदा हमारे साथ खुदा के घर की ऑल्टर की भी खिदमत करें। आप सब खड़े होंगे और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाएंगे। सब लोग खड़े होंगे, अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाएंगे। खुदा आसमानी बाप, हम तेरे खादिम होते हुए खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह के नाम से हारून के माथे पर सलीब की मोहर लगाते हैं। इसको तेरी इस बड़ी अजीम खिदमत के लिए मसा करते हैं, ताकि ये जवान चर्च में जो खिदमत करता है, ख़ास तौर पे अब जो ऑल्टर की खिदमत हमारे साथ मिलकर करे, ऐ बाप अपने पापों की रहनुमाई से दे, अक्ल दानिश और फहम अता फरमा, ताकि ये बच्चा तेरे खौफ में रख कर ज़िंदगी बसर करे। इस नौजवान के वसीले से दूसरे नौजवान बरकत पाएँ। इसके वालिदैन के लिए दुआएं खैर करते हैं। पूरी कलीसिया के साथ मिलकर एक जान एक रूह होकर तो उससे मिन्नत करते हैं, तो अपना हाथ बढ़ा इस बच्चे को अपनी इस खिदमत के लिए डेडिकेट कर, इसे मसा कर, ताकि ये बच्चा तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। इसके वालिदैन के लिए, अजीज़ वकारब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। पूरी कलीसिया हाज़िर जमात एक जान एक रूह होकर उससे इंतजार करते हैं, तो अपना हाथ बढ़ा और इस बच्चे को आने वाले वक्त में ढेरों खुशियाँ दे, कामयाबी से हमदार कर, और हम तेरे खादिम होते हुए इसके माथे पर सलीब की मोहर लगाते हैं और दुआ करता है खुदा से अपने जलाल के अपनी खिदमत के लिए, ऑल्टर की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमात बैठ से दोस्तों को भी मुबारकबाद पेश करते। ये ऑल्टर की खिदमत बड़ी अजीम खिदमत है। मेरे तो आज काफ़ी सुशील जो ऑल्टर का लिबास होता है, वो अपना लिबास उसी तरह का वो लिबास जो ऑल्टर की खिदमत के लिए है, वो हारून के सुपुर्द करेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो बड़ी खिदमत है ऑल्टर की, मैं आपकी सुपुर्द करता हूँ। जैसे ये स्टोर, इसको जुआ कहते हैं, मेरे गले में डाला गया, ये खिदमत का जुआ है, बोझ नहीं है। जैसे बैल, दो बैल होते हैं, उनके कंधों पर, उनकी गर्दन पर जुआ डाला जाता है। इसी तरह हम इस ऑल्टर की खिदमत में हारून को अपने साथ शामिल करना।
साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो आइए हम सब मिलकर गुजारी करते हुए कहें, कादिर मुतलक खुदा हमारे आसमानी बाप, जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदाओं में बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेश कीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेव किया है और हमें गुनाहों की मुआफ़ी हमेशा की जिंदगी का वादा किया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से पाए हैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर नजर गुजराते हैं, ताकि पाक जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हम इंसान की हम शक्ल ना बने, बल्कि अकल को जाने से अपनी सूरत बदलते जाएँ और यूँ तेरी नेक और कामिल मर्ज़ी सीखें और इस शान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें जब आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दस समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे और कुदस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल अब्बार जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल अब्बार हमारे खुदा की हो। आमीन। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। काज़ मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, हम सब के तमाम अज़ीज़ों का रिश्तेदार, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों और खुदा के खातों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से